سے آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری یوتھ کے اندر ڈپریشن، مینٹل ایشوز، ایتھیزم، بے مقصدیت یا کہہ دیں اس کو ہم پرپس لیسنس، مغرب کی طرف رجحان اور اس طرح کے بہت سارے عوامل جو ہیں وہ موجود ہیں، جس کی پاداش میں ہمارا معاشرہ جو ہے بہت سارا بگڑ رہا ہے. اور اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ ہیں بے حسی کا ماحول، لا تعلقی ایک دوسرے کے ساتھ، فرائض اور ذمہ داریوں سے بھاگنا، خصوصاً مسلمان ہونے کے ناطے جو ان کی ذمہ داریاں تھیں ان سے بھاگنا. اصل میں صحیح بات کروں تو یہ ہے کہ اب تو ہمارے طلبا جو ہیں تو اپنے آپ کو ایز اے مسلمان اون کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو سر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ سچ بتا رہا ہوں، یہ واقعی میں مسائل میری وجہ سے ہو رہے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، یہ جنہوں نے مسائل کی لسٹ بتائی ہے یہ میری وجہ سے. اور میں آپ کو ابھی اس کا ثبوت بھی دوں گا، اس لیے بہت غور سے سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ 20 سال بعد وہ مسائل آپ کی وجہ سے ہونے. خیر، جس سپیڈ پہ آپ لوگ جا رہے ہیں، مائک میرا چلا گیا، جس سپیڈ پہ آپ لوگ جا رہے ہیں نا تو 10 سال بعد آپ کی وجہ سے ہونے. اور اس لیے نہیں کہ آپ کی سپیڈ تیز ہے، اس لیے کہ جو اگلی بچے بڑے ہو رہے ہیں نا وہ سپیڈ سے تیز بڑے ہو رہے ہیں. آپ لوگ تو سلو ہیں، میں بھی سلو نکلا. ہم تو اتنے سلو ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کتنے سلو ہیں، اتنے سلو ہیں. یہ بات آپ کو جتنی تفصیل سے میں بتا سکوں، جتنے ٹیکنیکلی کریکٹ ہو کے آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے اتنا، اور جتنی جلدی سمجھ آ سکے اتنا بہتر. پھر میں بتا رہا ہوں یہ جو مسائل کی لسٹ انہوں نے بتائی ہے وہ میری وجہ سے. میری امی کی وجہ سے، میرے ابو کی وجہ سے، میری وجہ سے. اب ایک ایک کر کے مسئلہ سمجھنے کو کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے میں کتنا بڑا ذمہ دار ہوں اس کا. جب تک پاکستانی ہیرو بنتا رہے گا نا تب تک پاکستان تباہ ہوتا رہے گا. جب تک وہ مانے گا نہیں نا وہ ویلن خود ہے، ہم اپنی مووی کے ویلن ہیں. میرا اللہ، میرا رسول اس بات کا گواہ ہے کہ ہم اسلام کی مووی کے ویلن ہیں. ہم اس کہانی کے سب سے بڑے، سب سے بھیانک کردار ہیں. مانے سب سے پہلے ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے بھی ایک خاص آئی کیو چاہیے. وہ آئی کیو پچھلی 2 نسلوں نے ہمیں دیا نہیں. اس لیے میں یہ تالیوں کے خلاف ہوں. جب تالیاں بجا رہے تھے نا، ویلن انٹر ہوا اور تالیاں بجا رہے ہیں، اس نے اس کو ہیرو بنا رہے ہیں. اب میرے چھوٹوں نے سمجھنا ہے یہ کام کرنا ٹھیک ہے جو میں کرتا ہوں، یہ مجھ جیسا بننا ٹھیک ہے. تالیاں بجتی ہیں اس پہ. پہلے سب سے پہلے سمجھیں کہ میرے اور آپ کے، خیر آپ کے نہیں، ابھی آپ کی عمریں نہیں ہیں، میرے اور میری عمر کے تمام تر مسلمانوں نے کیا ادھم مچایا. میں آپ کو اگر یہ والی لسٹ تو بہت چھوٹی ہے، شریف آدمی ہے، اتنے چھوٹی لسٹ بتائی، خوش گمانی میں مارا گیا بیچارہ. میں بڑی لسٹ بتاؤں؟ مجھے تو اپنے گہربان کا پتا ہے نا. میری وجہ سے نواز شریف آیا آپ کے اوپر، پتا، میری وجہ سے زرداری آپ کے اوپر آیا. میں ہوں، خدا کی قسم میں ہوں. اور بعد میں آپ کی عمر اتنی چھوٹی نہیں ہے، مگر میں بھی خوش گمانی اس وقت کر رہا ہوں کہ چلو پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے ہماری. ورنہ آپ نے کوئی کسر کم نہیں چھوڑی ہوئی. اس لیے نہیں کہ آپ نے برے کام کیے، جو صحیح کام تھے، عامل الصالحات، جو صحیح، وہ آپ نے نہیں کیا. ابھی آپ کی عمر نہیں ہے کہ آپ بڑے گناہوں میں بھی انٹر ہوئے ہوں، مگر اصلی کام کے لیے شروعات آپ نے کی نہیں. وہ 12ویں سال سے شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کس عمر میں سوال شروع کیے ایک انسان سے؟ کوئی تو بتائے. کتنے سال کا انسان ہو جاتا تو اللہ کہتا ہے آپ تیرے سے پوچھو گی. تو جو عمل کا
دور ہے نا وہ 12ویں سال سے شروع ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ 12 سال کے تو نہیں ہیں نا, 10 سال تو ایٹ لیسٹ ہو چکے ہیں آپ کو بالغ ہوئے ہوئے. سو سب سے پہلے سب سے سچی بات اور اصلی بات کریں. باقی کے سوال میں لیتا ہوں بھی, مگر وہ لسٹ سمجھ لیں وہ کیا, اور وہ لسٹ اتنی کوئی بڑی کمپلیکیٹڈ وجہ کے اس کے پیچھے اتنی بڑی وجہ نہیں ہے. بہت سمپل, ہمارا مسئلہ بھی سمپل ہے اور اس کا حل بھی سمپل. بیچ میں آئیں گے راکٹ سائنٹسٹ آپ کے پاس, وہ کسی کی داڑھی ہوگی کلا پہنا ہوگا, کسی نے پروفیسر آپ کے ہوں گے سوٹ پہنا ہوگا, کوئی انگریزی میں بات کرے گا, کوئی اردو میں, کوئی پنجابی میں. راکٹ سائنٹسٹ, اسلام مشکل کر دیا انہوں نے, سب راکٹ سائنٹسٹ. اوپر سونے پہ سہاگا موٹیویشنل اسپیکر آ جائیں گے کہ تم ہی چیتے ہو, جو کر رہے ہو اس کو اور بہتر طریقے سے کرو, چھوٹا ولن کیوں, بڑا ولن بن. یہ اس لیے مجھے موٹیویشنل اسپیکر سے نفرت ہے. موٹیویشنل اسپیکر ہونے چاہیے, ہر قوم کو ضرورت ہوتی ہے, مگر وہ مومنین کے لیے ہوتی ہے, مومنین کی نفسیات کو پروپیل کرتے ہیں. ہماری تو نفسیات الٹے چکے پہ چل رہی ہے, ایک گاڑی الٹی چل رہی ہے, اس کو ریس دیں گے تو اور جائے گی نا پیچھے. یہ موٹیویشن اسپیکر اور ریس دے رہے تھے, گاڑی آگے نہیں مست پہ جا رہی ہے ہماری. اس لیے جب بھی کوئی موٹیویشن اسپیکر آئے بائک آؤٹ کر دیا کریں. لٹل فلسفی آئے بیٹھے, عالم آئے بیٹھے, کیا ہمیں غلطی تو بتاؤ. موٹیویشن اسپیکر ہمارے بچوں کے لیے آئیں گے, 10 گنا زیادہ پیسے دیں گے ان کو, مگر پہلے چکا تو صحیح گھمائے نا. آپ کے اور میرے بیچ میں اسلام کامن نہیں ہے, پہلے ہوتا تھا. یہ مسلمان اکٹھے بیٹھتے تھے, ایک کامنالٹی تھی بس. ہمارے بیچ میں کیا چیز کامن ہے؟ اسلام. اس وقت میرے اور آپ کے بیچ میں پتا ہے کیا چیز کامن ہے؟ ذرا طے پہ چلتے ہیں نا, امیڈیٹ انٹری کرتا ہوں. میرے اور آپ کے بیچ میں سوچیں ذرا کیا چیز کامن ہے اس وقت؟ ہم سب کے بیچ میں ایک چیز کامن ہے, اور وہ اسلام نہیں ہے. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں, کہیں آپ کے آسان کر دیتا ہوں. یہاں پہ علی بن ابی طالب آ کے تشریف بیٹھ جائیں, پھر میرے اور آپ کے بیچ میں, ہم سب کے بیچ میں اسلام کامن تو نہیں رہے گا نا, وہ تو اسلام ہی کوئی اور ہے. لٹمس ٹیسٹ ہو جائے گا. عمر بن خطاب ادھر بیٹھے ہوں, ان دونوں کے بیچ میں اسلام کامن ہوگا, اور ہم سب کے بیچ میں اسلام کامن نہیں رہے گا, کیونکہ ہمیں تو وہ اسلام نہیں پتا جو ان کو پتا. نہ ہمارا ایمان ویسا, نہ عمل تو خیر شروع ہی نہیں, الٹا چل رہا ہے. سو ہمارے بیچ میں اسلام کامن نہیں ہے, ہمارے بیچ میں ایک اور چیز کامن ہے, اور وہ پتہ ہونا چاہیے, اور ہم سب کو پتا بھی. میں بولوں گا تو آپ کہیں گے ہاں سر, بات تو یہی ہے اصلی. یہ کوئی بات بتا نہیں رہا. کیا چیز کامن ہے میرے اور آپ کے بیچ؟ ایجوکیشن. نہیں, بالکل بالکل نہیں سر, پیسہ تو آپ سب لوگ ادھر اسی لیے ہیں کیونکہ پیسہ نہیں تھا آپ لوگوں کے پاس. جھوٹ نہ بولیں پلیز, اس عمر میں سچ بولنا شروع کر دیں. نہیں 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 بیٹا, اصلی بات بتاتا ہوں آپ کو. میرے اور آپ کے بیچ میں ڈر کامن ہے. ہمیں ایک ہی طرح کی طاقتوں سے ڈر لگنا شروع ہو گیا بس. یہ فرق تھا میرے اور علی بن ابی طالب, میرے اور عمر بن خطاب. ان کو کسی اور طاقت سے ڈر لگتا ہے, ہمیں ہر طاقت سے ڈر لگتا ہے. یہ کامن ہے میرے. ہم ایک جتنے ڈرپوک ہیں بس, اس لیے ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. کبھی بھی بہادر بندے ایک دوسرے کو نہیں ڈھونڈتے, اور بہادر ہوتے اس کو پتا ہوتا میں اکیلا کافی ہوں, میرے ساتھ میرا رب ہے. ڈرپوک ہمیشہ جتھے بنا لیتا ہے, کیونکہ اس کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یار کوئی مجھے بچا لے. خواتین کرتی ہو, میں سمجھ سکتا ہوں, ہم سب سمجھ سکتے ہیں کتنے بندوں کو کیا کر لیں گے وہ. میں اور آپ ہم اس طریقے ایک اتنے ڈرپوک ہو گئے. سب سے پہلے سب سے بیسک بات کے اوپر اسٹرکچر کریں اپنے آپ کو. آپ کی عمر میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور وہ ڈر اسٹرکچر کر کے بٹھایا جاتا ہے.
انسان کی شخصیت ڈر کے خلاف خود ہماری باڈی ڈیولپ ہوتی ہے ڈر کے خلاف، ورنہ باڈی ڈیولپ ہی نہیں ہوتی اگر ہم نہ ڈرنا ہو تو. اس کی تفصیل میں ابھی نہیں میں جا رہا، مگر نفسیات تک تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب تک آپ لوگ بیسکس کے اوپر اتنی کریج نہ لے کے بیسک پہ کرے کہ نہیں سر میں ہوں تو ڈر پو، نہ ڈر ہونے کے لیے ڈر کا پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے. دنیا کے سب سے بڑے بہادر آدمی کے اندر بھی ڈر ہوتا ہے، اس کو وہ ختم نہیں کر سکتا، اس کو وہ فتح کرتا ہے. اور ہوتا کیا ہے آپ سب کے ساتھ، میرے ساتھ بھی ہوا. میں مثال دوں گا آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی، کچھ لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آئے گی بات. ابھی میں مثالیں دوں گا آپ کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ کلیئر کہ اس ایج میں اگر میں نے پکڑ لیا نا مسلمان کو اس ایج میں، تو وہ 2 نمبری بند ہو جائے گی کہ جو ہماری پچھلی نسلوں نے ہمارے ساتھ کر دی. ڈر کیا کرتا کیا ہے ابھی آپ کو بچل جائے گا آپ اور میں کتنے ڈرپوک ہیں. فلسطین اور اسرائیل میں کیا چل رہا ہے اس وقت؟ فلسطینی کمزور ہیں، اسرائیلی طاقتور ہیں. یہی ہے نا، ہمارے بڑوں نے یہی بتایا نا. دنیا کی سب سے طاقتور آرمی میں سے ایک اسرائیل کی آرمی. آپ کھڑے کرے کس نے لفظ سنا ہوا ہے آئرن ڈوم؟ آدم کو پتا بھی نہیں. جی آئرن ڈوم کیا ہے کوئی بتائے مجھے. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے ڈر. یہ آئرن ڈوم کیا ہے؟ یہ بیٹا کبھی کسی سال کے لیے کھڑے نہ ہوئی، یہ ڈر ختم کر دے. کھڑا سے بلا جماعت کا یہ تو جمعیت کیا ہے؟ تالیاں بھی آپ نے بجائیں، کھڑے بھی آپ، فائدہ کیا جمعیت کا؟ ہاں بالکل بالکل صحیح بتایا. ذرا سب کو باواز بتائیں، ذرا جن کو نہیں پڑھا تو بالکل صحیح بتایا آپ نے. آواز آ رہی ہے؟ ایرنڈوم ایک شیٹ ہوتی ہے، ایک کنٹری اپنے اوپر سے اس کو شیٹ کو بناتی ہے. اگر کوئی دوسرا ملک اس پر حملہ کرتا ہے میزائل سے تو وہ میزائل اوپر آ کر پھٹ جاتے ہیں تو اس کنٹری کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو اسرائیل کے پاس دنیا کی نمبر 1 ایرنڈوم سسٹم موجود ہے. جی سر. مائک پاس سے رکھیے گا. آئرن ڈوم دیکھیے آپ نے؟ جی سر. دیکھیے سر ٹی وی پر دیکھیے. ٹی وی پہ دکھائی انہوں نے آئرن ڈوم. سر ایک شیٹ کی طرح بنا کے دکھایا. شیٹ چادر شیٹ سر. جیسے گنبد ہوتا ہے. یس سر. پورا اسرائیل ایک گنبد کے اندر ہے. نہیں سر. تو کدھر لگے ہوا ہے گنبد کدھر ہے؟ سر ان کی کنٹری کے اوپر ایک شیٹ. ان کی کنٹری اسرائیل ہے نا، اس کے اوپر ایک چھت ہے. بالکل ایسے سمجھ رہے ہیں. کیوں سمجھ لوں، سمجھائے نا. چھت ہے کہ نہیں؟ چھت ہی ہے سر کے لیے. چھت ہی ہے نہیں، چھت یا تو چھت ہے یا نہیں. میرے اوپر چھت ہے اس وقت، میرے اوپر تو آسمان ہے نا. سر یہی ہمارے لیے تو یہ بھی ایک چھت ہے. یہ پاکستانی جوان دیکھیں، سب سے پہلے مانو کہ نہیں پتا کوئی بات نہیں. علم کا سب سے پہلا قدم ہمت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. علم کا پہلا قدم ہمت ہوتی ہے. اور کسی چیز کی ہمت کہ سر مجھے نہیں آتا، یہ قدم ہم اٹھا نہیں رہے. کیا نام ہے بیٹا؟ سر میرا نام مجاہد شبیر ہے سر. مجاہد. جی سر. مجاہد کتنی عمر ہے آپ کی؟ سر 20 سال. 20 سال. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ سر ابھی شادی نہیں ہوئی. جی. کب کرنی ہے شادی؟ سر ابھی انشاءاللہ 5-6 سال بعد ارادہ ہے. سر یہاں پہ پنجاب میں 30+ کے بعد رواج ہے سر. یہ آپ نے بتایا جی 30 سال میں شادی ہو رہی پنجاب میں؟ جی یہی. اور کس کو پتا ہے آئرن ڈوم کا؟ جی ان کو مائک دیں ذرا. پہلے وہ چھت تو توڑے نا ذرا جو اسرائیل کے اوپر بنائی ہے ہم نے. It is kind of a defense mechanism. جب اوپر سے کائنڈ آف نہیں، اٹ از اے ڈیفense. تو اس کا ایک سرٹن ایریا ہے جس کے اندر جب میزائل انٹر ہوتے ہیں تو وہ ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے اور اس میزائل کو ختم کرنے کے لیے ایک اینٹی میزائل جو ہے وہ چلتے ہیں.
तो उससे वो खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो बात हमें मैच कर दी गई है, हमें बता बता के कि वो सबसे बेहतर है, वो सारी मिसाइल कर लेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। उनके पास वो मिसाइल एक लिमिटेड काउंट में होंगे ना ऑब्वियसली। क्या बात है, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला लतीफ। अब और सुने, अब्दुल्ला लतीफ ने एक बात बड़े काम की है। ये नहीं कि उनके पास मिसाइल कम है, उन्होंने कहा हमें जो बताया गया है ये है टेक्नोलॉजी, आयरन डोम टेक्नोलॉजी नहीं है। जो टेक्नोलॉजी है जो अम्मी ने आपको बताया था और अब्बू ने आपको बताया था, वो टेक्नोलॉजी है, वो है डर की टेक्नोलॉजी। समझ रहे हैं? ये है असली टेक्नोलॉजी। जो हमारे ऊपर जो गोलियां चल रही हैं वो ये हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनकी अलमारियों में जिन होते हैं, तो वो डर के सो जाते हैं। थोड़ा सा बड़ा होते हैं, अलमारी खोलते हैं, पता चलता है असली जिन तो अम्मी थी। बिल्कुल हमारे साथ ये किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ, मुसलमान जवान के साथ ये किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है सब कुछ कर लेगा मगर खुद पढ़ेगा नहीं, खुद नहीं पढ़ेगा। तो आयरन डोम एक छत बन जाएगी और छत के अंदर बंद हो जाएगा। उस गुंबद में बंद कर दिया उन्होंने, और जब वो बंद होगा तो उसको क्या चीज मिलेगी? उसको सिर्फ और सिर्फ डर मिलेगा। सुबह दोपहर शाम डर डर डर। सो आर्मी वो बड़ी होती है, आर्मी वो बड़ी नहीं होती जिसमें आदमी ज्यादा होते हैं या बंदूकें ज्यादा होती हैं, टैंक या गोलियां, तोपें या न्यूक्लियर बॉम्ब। आर्मी वो बड़ी होती है जो ज्यादा डरा सकती है। समझ रहे? आर्मी वो बड़ी होती है जिस आर्मी को किसी और आर्मी से डर नहीं लगता। और डर खत्म करने का पहला कदम क्या है कि मैं खुद पढ़ाई करके देख लूं। जैसे इन्होंने भी बताया कि सर लिमिटेड नंबर ऑफ मिसाइल है उसके अंदर। आयरन डोम के फाइनेंसर्स वाशिंगटन में बैठे हैं। हिजबुल्लाह ने जब टैंक ब्लास्ट करने थे तो उन्होंने टाइमिंग ली। 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया, 9 अक्टूबर को इसराइल ने हमला किया। मैं वेट करता था, मैं उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में था, इसी तरह यूनिवर्सिटी में सेशन हो रहा था और मैंने कहा कि वो हिजबुल्लाह का काउंटर बयान आया होगा, पता चल। तो उन्होंने कहा कि वी विल टेक 48 आवर्स। क्यों? 48 आवर्स में क्या होना था? उनको पता था अमल सालेह क्या है, वक्त बताएगा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, दुरुस्त अमल वक्त बताता है। इस वक्त का अमल सालेह क्या है? तो हिजबुल्लाह ने कहा, और समझे, हिजबुल्लाह को पता है आपको, और फौज है वो पूरी रिकॉग्नाइज फौज है। 3 दफा इसराइल और उसकी लड़ाई हुई, तीनों दफा माशाअल्लाह वो जीता है। वाहिद फौज है जिसने इसराइल को 3 दफा हराया है। मुसलमान मुल्क की फौज है। वापिस आया आयरन डोम, समझ ले, बैच वाइज डिलीवरी होती है आयरन डोम के मिसाइलों की। एक बैच के पैसे और उसके बनने की जो टर्न अराउंड टाइम है वो फिक्स है। जाहिर है मटेरियल साइंस है ना, लोहे के बनते हैं, बारूद लगता है उसमें, जहाजों पे आते हैं, हर चीज में फिजिक्स अपना टाइम लेती है। तो ये बात पता करने के बाद आयरन डोम दुनिया की हर आदमी पे चल सकती है मगर हिजबुल्लाह पे नहीं चल सकती। क्यों बोला? क्योंकि उसको पता है, उसको इल्म है कि चलती कैसे, कितने मिसाइल चलेंगे तो उसके बाद रीलोड करना पड़ेगा। रीलोड करने के पीछे जो भाई साहब इसको सप्लाई करते हैं उसकी सप्लाई के ऊपर प्रेशर कौन सा है। आप पता चला अमल सालेह क्या है, हर मौके के ऊपर कौन सा अमल जरूरी, हर मौके पे
کس طریقے سے اپنے آپ کو عامل بنانا ہے، اسلام کی ڈیمانڈ کس موقع کے اوپر، کون سے گراف کے اوپر، کون سا فیکٹر اوپر جاتا ہے. یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں، نہ آپ کو حزب اللہ بھیج رہا ہوں، نہ آپ نے فلسطین جانا ہے. ابھی میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ جو میں نے آپ کو کام دینے وہ آپ کو عجیب لگنے تھے، ورنہ اگر یہ میں مثال نہ دیتا آپ کو بہت عجیب لگ رہے تھے کہ یہ کیا بتانے آیا ہمیں اس دور کے، اس وقت کے، اس موقع کے احکام ہمارے بزرگ جاری کر رہے ہیں جو نہ موقع ہے ہمارے اوپر، نہ دور ہے، نہ وقت ہے. اس لیے اسلام آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا اور اسلام بیزار ہو رہتا ہے. گورے کو چونکہ یہ والی پریشر نہیں تھے، ان کی بھی اپنی گیتا اور ان کا بھی بائبل ہے نا، ان کی بھی اپنی ویسٹ میں، تو وہ صرف موقع کو دیکھ کے اپنا علم بنا بنا کے چل رہے ہیں. ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ بنا بنا کے چل رہے ہیں. اور ہم بے موقع کے احکامات جاری کر رہے ہیں جس کا اس وقت اطلاق ہو بھی نہیں رہا آپ کے اوپر، نہ اسلام میں نہ آپ کے کلچر میں. اور جب رولنگ آتی ہے کہ اس وقت یہ کرنا چاہیے تو عام مسلمان لڑکی کی اور لڑکے کی فطرہ آواز دیتی ہے کہ اس کا فائدہ بتاؤ، یہ کیا کر رہے ہو. مگر کیا ہوتا ہے پھر، چونکہ سارے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہی کام ٹھیک ہے. اسلامی جمعیت طلبہ ہے نا، کتنی ریلیز کر چکے ہیں فلسطین کی؟ سر 4 ہو گئی. 4 ریلیز ہو. کتنے بندے تھے؟ سراج الحق صاحب آئے تھے، سراج الحق صاحب بھی آئے تھے. انہوں نے بھی ریلی کی. سوچیں ذرا، مدینہ میں نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے، صلح حدیبیہ ہو چکی ہے، کچھ ہی عرصہ بھی گزرا ہے، بنو خزاعہ بنو بکر کی لڑائی ہو گئی. اصلی بات بتا رہا ہوں، خبر آئی بنو خزاعہ اور بنو بکر کی لڑائی ہو گئی. ہمارے حلیف قبیلے کے اوپر فلسطین اسرائیل کی لڑائی ہو گئی. سیناریو بتا رہا ہوں کیا کیا تھا مدینہ میں، کیا ذکر اذکار، استغفا، تہجد کے اندر دعائیں، بتائے نا. پتہ کیا کیا تھا نبی السلام نے اور صحابہ نے؟ سوچیں، پتہ ہونا چاہیے. حجاب کیا 80% لڑکیوں نے، سیرہ نہیں پڑھی. سوچیں، مسلمانوں کے قبیلے کو ادھیڑ کے رکھ دیا کفار نے، اور مدینہ میں مسلمانوں کی اسٹیٹ نے کیا کیا؟ جشن منایا، عید منائی، اس بات پہ شکرانہ ادا کیا کہ کب سے ہم ویٹ کر رہے تھے، ہمیں پتہ تھا تم اپنی اوقات پہ آؤ گے. ریلی نکالی ابو بکر صدیق نے، پلاک کارڈ لے کے مدینے کی روڈ کے اوپر مسلمان لڑکے لڑکیاں آ گئے. بتائیں، یا مکہ کے دور میں کیا ہوگا، چلیں مدینہ کے دور میں تو احکام آ گئے. مولوی صاحب آپ مکہ کے دور میں بتا دیں، ابو جہل، ابو لہب ظلم کر رہا ہے میرے نبی پہ، دار ارقم سے پروٹیسٹ نکلا تھا، اس لیے پاکستان بنایا تھا ہم نے. انڈیا کے مسلمانوں آپ پروٹیسٹ کرتے اچھے لگتے ہیں، کرنا نہیں چاہیے، غیرت کے خلاف ہے اسلامی، مگر چلیں کچھ تو کر رہے ہیں. پاکستان کے مسلمان پروٹیسٹ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. ہم پروٹیسٹ اور ریلیاں نکلنے کے لیے ہم نے ملک بنایا تھا. پروٹیسٹ اور ریلی ایک غیرت مند مسلمان کر نہیں سکتا. آپ لوگ گئے ہوں گے ریلی پہ، اس وقت کیسی فیلنگ آ رہی تھی بتائیں ذرا. پلاک کارڈ لے کے اونچے اونچے نعرے مارے، کیا فیلنگ آ رہی تھی؟ کون سی طاقت کو دہائیاں دے رہے تھے ہم؟ سمجھے ذرا غور سے. ابو سفیان جب بنو خزاعہ بنو بکر کی لڑائی ہوئی ہے نا، تو دے ایون نیو، کوئی خبر، کوئی قاصد، کوئی الچی نہیں آیا تھا کہیں پہ. دے نیو کہ ایک قبیلے نے ہمیں مروا دیا ہے، انہی قبیلے نے مسلمانوں کو مارا تھا. بھاگ آیا مدینہ، سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر ام حبیبہ کے پاس.
حبیبہ نے کہا کانٹریکٹ کے لائے ایسے چادر کھینچ لی قالین کہ میرے نبی کے خلاف سفارش لے کے آیا اپنے باپ کے ساتھ. عمر بن خطاب کے پاس گئے کہ ایسے کہ محمد سے بات کر دیا, کچھ نہ کرنا, محمد سے بات کر. اور مسلمانوں کی کوئی میجر میگنیٹیوڈ والی آرمی نہیں تھی, میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کا ثبوت بھی ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس اتنے بندے نہیں تھے. نبی السلام نے جب مکے کے قریب محاصرہ کرنا تھا تو رات کا ویٹ کروایا اور صحابہ سے کہا فاصلے پہ کھڑے ہو جانا اور آگ کا الاؤ لگاؤ فاصلے سے 10 20 گز کے فاصلے پہ الاؤ, کیونکہ جب یہ پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھیں گے جو کہ انہوں نے دیکھا تو ان کو یہ تعداد 10 گنا بڑی لگنی چاہیے. اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم تھوڑے ہیں تو حملہ کریں گے وہ. تو ابو سفیان نے عمر بن خطاب کے پاس آگے کہا ایسے کہ میں پیر پکڑتا ہوں یار محمد سے سفارش کر دیں. عمر بن خطاب نے پتا ہے کیا اس وقت یہ ہونا چاہیے, ہسٹری ہماری یہ کلاس 2 کے اندر یہ جملہ لکھا ہونا چاہیے کہ مسلمان سوچتا کیسے, مسلمان کس موقع کے اوپر اپنے آپ کو پلیس کیسے کرتا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ ابو سفیان اگر اب بھی میرے ساتھ کوئی مسلمان بھی نہ آیا اور مدینے کی چونٹیاں بھی مجھے خالی ملی آگی تو میں چونٹیاں لے کے آ جاؤں گا, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اب میں تو بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کب یہ واقعہ ہو. میں اور مدینے کی چونٹیاں تیرے پہ حملہ کریں گے. تب ابو سفیان نے کہا اب ہم گیم ہار چکے. یہ ایگزیکٹ واقعہ سیدنا حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے جو عمر بن خطاب نے ابو سفیان سے کہا. سیدنا حسین نے پورے عرب سے کہہ دیا کہ کیا ہو گئے تم لوگوں کو, یہ ڈر گئے ہو تم, تمہارے اندر ڈر کہاں سے آ گیا, تم اپنی جانیں بچانے لگے ہو. تو ٹھیک ہے میں اکیلا ہی جا رہا ہوں, مگر تم اسلام کے اس کینوس سے تو ہٹ گئے ہو, تم انسان کے کینوس سے تو نہیں ہٹے ہو. پڑھے ذرا جملہ, یہ ہے ہماری ہسٹری میں لکھنا چاہیے, یہ بچوں کی ٹریننگ ہونا چاہیے کہ میں آج تمہیں اسلام نہیں, وہ تو تم فارغ ہو چکے ہو اسلام سے, کیونکہ مسلمان ڈرپوک نہیں ہو سکتا. تمہیں میں عربی غیرت کا بھی تک یاد کراتا ہوں جس پہ تم نے بیٹھ کے حلف الفضول کی تھی, آپس میں پیار کیا تھا کہ ظلم نہیں ہونے دیں گے دنیا میں. میں تمہیں لا الہ الا اللہ نہیں یاد کرا رہا, میں تمہیں حلف الفضول یاد کرا رہا ہوں. اس وقت تم جاہلیہ کی گہرائی میں تھے مگر انسانی غیرت پھر بھی تھی تمہارے اندر, آج تم نے وہ بھی ختم کر دی. اور میں نے خود پاکستان کے لٹریچر میں پڑھا کہ سیدنا حسین نعوذ باللہ پروٹیسٹ کرنے گئے تھے یزید کے خلاف. 1-2 نمبر اپنے آپ کو 1 نمبر ثابت کرنے کے لیے 2 نمبری کو 1 نمبری کی کتاب میں لکھ دیتا اور بچوں کو پڑھا دیتا. ہم نے وہی کتابیں پڑھی. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, ڈر اتر جس بندے کے اندر ڈر ہے اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ کا منکر ہو گیا. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ آپ کے اندر سے ڈر نکالتا ہے کہ بھائی کیا ہوگا سب سے زیادہ, حسین اللہ کے نبی کا بچہ مر گیا, میری کوئی زندگی کی اوقات ہے, صحیح کام کرتے ہیں مرنا ہے, سب نے ایک ہی جگہ کھڑے ہونا ہے. اسی طرح پنڈالوں میں وہاں پہ کھڑے کی جائیں گے. سب سے پہلے اس بات کو ریئلائز کریں آپ کا ڈر ہے. دوسرا ڈر ختم کیسے ہوتا ہے, یہ جیسے عبداللہ نے کہا آئرن ڈوم کی پڑھائی کریں گے تو پتہ چلے گا اس کی تو اتنی کوئی خاص اوقات نہیں تھی, اتنا بڑا جن نہیں تھا جتنا ابو نے کہا تھا بیٹا ان کے پاس آئرن ڈوم ہے. اسرائیل نے اتنی سٹرانگ آئرن ڈوم نہیں بنائی تھی جتنا پاکستانی ڈیڈی نے اپنے بیٹے کو آئرن ڈوم سٹرانگ کر دی. سوچیں ذرا, ہمارے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے اور دنیا پوری کا کوئی فکر فاقہ ہی کوئی لفٹ ہی کوئی نہیں, ان کے پاس ایک آئرن ڈوم ہے اور ہم نے سب کچھ تابع کر دی, ان کے پاس آئرن ڈوم آ گئے. یہ ہم ہر کانسیپٹ کے ساتھ کر رہے ہیں اپنی لائف میں, ہر چیز کے ساتھ. کیوں؟ ہم نے خود نہیں نکلنا اس کا علم حاصل کرنا کہ یہ ہے کیا, خود انفارمیشن نہیں لینی, کوئی ڈیٹا نہیں لینا.
اور مریم نواز شریف کی باتیں ڈھونڈنی کر دیں, عمران خان کی لیک ویڈیو ڈھونڈنی شروع کر دیں. آپ کی عمر میں آپ کو مریم نواز کا لڑکی, آپ کو مریم نواز کا پتہ ہونا گناہ کبیرہ ہے, اور آپ کو نواز شریف کا پتہ ہونا گناہ کبیرہ. آپ کو پتہ ہی کیوں, آپ کا کام ہی نہیں تھا یہ. اور آپ ڈیزائنر ڈریس ڈھونڈ رہی ہیں اور آپ اگلی سن گلاسز ڈھونڈ رہے ہیں. یہ کسی نے دیا نا, آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ کیا تھا کہ امی اور ابو کو بتائیں پہلے میں اپنا ایکس رے تو کر لوں. دوائی بھی نہیں آپ کے پاس, مگر بیماری کی شناخت تو میرا کام ہے نا. دوائی جس کے پاس بھی لے لوں گا جا کے. آپ کی امیوں اور میری امیوں کے پاس یہ موبائل نہیں تھے, یہ یوٹیوب انٹرنیٹ نہیں تھی. ایسے نکلتی ہے ایکوریٹ انفارمیشن. وہ تو خیر آپ ہمارے سے زیادہ کون جانتا ہے, ہم تو لوگوں کے پرسنل معاملات جان لیتے ہوتے ہیں. آئرن ڈوم کوئی پرسنل معاملہ تو ہے نہیں. اچھا سر, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی ہم ذمہ دار ہیں, ہم نے یہ ڈر پیدا کیا ہے اور اسی وجہ سے آج ہم بے مقصد ہو گئے ہیں. ہمارا مقصد آپ دوسروں کی باتیں جاننا رہ گیا, آئرن ڈوم کو جاننا نہیں رہا. تو اس کی وجہ کیا بنی ہے جس کی وجہ سے یہ تمام ڈر پیدا ہوا ہے, اور اس کا حل کیا ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے بیٹا. کیا نام ہے آپ کا؟ زبیر نہیں. زبیر, یہ بیسٹ سوال ہے. یہ ڈر کی بھی تو علم ہونا چاہیے نا, کہ ڈر کیسے بنتا ہے اور ختم کیسے کرنا. یاد رکھیے گا, جب بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں تو بچے کبھی بہادر نہیں بنتے. اب آپ بچے نہیں رہے, یاد رکھیے گا. چھوٹا بچہ ڈرپوک ہونا اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے اس بچے پہ. وہ ڈرپوک نہیں ہوگا تو کس دن چھری سے کاٹ لے گا اپنے آپ کو, چھلانگ لگا دے گا, ادھر ادھر گر جائے گا, سڑک کراس کرتے ہی مارا جائے گا. اور چھوٹے بچے کے لیے ڈر اللہ نے اس کے اندر تنصیب کی تھی اس کے سروائیول کے لیے. بڑوں کا کام ہوتا ہے کہ اس ڈر کو چینل کرے کہ بھائی اب اس کے سروائیول کی عمر نہیں رہی, اب یہ خود چل سکتا ہے, یہ خود بجلی کی تارے منہ میں نہیں ڈالتا, اب بڑا ہو رہا ہے. اور اس دوران تک چھٹے 7ویں 8ویں سال سے اس کی سسٹمیٹک بلڈ اسٹرکچرنگ شروع کر دے, اور 12ویں 13ویں سال کے بعد اس کو ایکشن کی دنیا میں لے کے آئے. اور لڑکوں سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا, جس کے 8-9 ہاتھ لگے ہوتے ہیں اس کو اگلے بندے سے ڈر کم لگنا شروع ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے یار اس سے کوئی زیادہ ہڈی ٹوٹی تھی, ہفتہ اسپتال میں رکھا. لڑکوں کو پتا ہوتا ہے, لڑکیوں کا ڈر سمجھ آتا ہے, آپ کا ڈر سمجھ نہیں آتا. تو ڈر آتا کہاں سے؟ ڈر ماں باپ نکالتے نہیں ہیں. بچے کا ڈر نکالنا امی کا کام ہے, یاد رکھیے گا. امی کا, ابو گھر نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ماں میرے بیٹے کو ایک خاص کیپیبلٹی دے رہی ہوگی. جب وہ امی نہیں نکالتی اور وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ایک ڈرپوک لڑکی سے شادی کر لیتا ہے, اور پھر ان کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا اس وقت. تیسری نسل ہے نا پاکستان کی, وہ ریلیاں کرتا ہے, پھر وہ پروٹیسٹ کرنے باہر جاتا ہے, اور پروٹیسٹ کرنے آیا ہوتا ہے کہ اور پولیس اسے بھگا دیتی ہے. سوچے ذرا, آئرن ڈوم اسرائیل کی IDF حزب اللہ کو نہیں بھگا سک رہی, اور ہمیں یہ پنجاب پولیس کے توند والے بھگا دیتے ہیں. سو ہمیں فلسطینیوں کی ضرورت ہے, فلسطینیوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے. Palestinians don't need us, we need the Palestinians. حسین علیہ السلام نے کہا عرب کا کوئی بچہ نہیں ہوتا جو مغازی پہ ٹرین نہ ہو. بچہ شروع سے مغازی پہ ٹرین ہوتا ہے, ایکشن پہ سے ڈر نکلتا ہے, ورنہ ڈر میرے اور آپ کی پیدائشی تنصیب کے اندر ہے. دوسری بات جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے, ڈرپوک بندہ جب بڑا ہوتا ہے, ڈرپوک اور بزدل اپنی انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے قرآن سے بھی اپنا ڈر ثابت کر دیتا ہے. اگر وہ عالم بنے تو, سیاستدان بنے
تو حکمت کے لفظ بول کے, ڈپلومیسی کے لفظ بول کے پوری قوم کو ڈرا دیتا. اگر وہ پروفیسر بنے تو وہ سوسیولوجی میں عمرانیات کے اندر آپ کو اس کی جسٹیفیکیشن پروڈیوس کرتا ہے. سائنٹسٹ بن جائے تو بایولوجی میں آ رہا تھا, وہ بایولوجی میں. یہ ایک مسلمان لڑکا ہے لڑکی ہے جو کہتا ہے سر ہسٹری میں تو قوموں نے وہ چیزیں اچیو کر دی ہیں, اگر آپ کی باتیں درست ہوتی تو یہ والے تو مونیومنٹس اچیومنٹ انسان کی ہو ہی نہیں سکتی تھی. مولوی صاحب وہ جائے کہتا ہے سر یا تو آپ ٹھیک ہیں یا حسین ٹھیک ہے, دونوں تو نہیں ٹھیک ہو سکتے. آپ بھی کہیں اپڈیٹڈ تو نہیں ہے. آپ کو یزید کی آرمی نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا, یزید 2.0 کے اوپر ہے. آپ کو پورا فلسفہ یزید 2.0 کے اوپر چل رہا ہے. ہمارا کتابیں لکھی ہیں. اب تو یہ حالات ہو گئے علماء کے, میں خود پاکستان میں اور دنیا میں بھی دروس لے رہا ہوں, یہ والی آیتیں صرف نبی علیہ السلام کے لیے آئی تھی. لسٹ بنائی آیتوں کی کہ یہ صرف اللہ کے رسول کی آئی آیتیں. سوچیں ذرا, قرآن کو آؤٹ ڈیٹڈ قرآن ہے ان کے پاس, نعوذ باللہ. یہ حالات. سو باقی کے کام کرے نہ کرے بیٹا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے کرانے ہوتے ہیں. یہ کام ہے آپ کے اندر کا, یور انٹرنل سسٹم. ورنہ چھوٹے چھوٹے بونے پیدا ہوں گے آپ کے گھر میں. سوچیں ذرا, لڑکیوں کو تو ایسے ہی کرایا جا سکتا ہے, ایسے چلتے ہوں گے. بڑی بڑی آنکھیں, کیونکہ آنکھیں ہر وقت ڈر سے پھٹی ہوئی ہوں گی, دیکھنے میں پیارے ہوں گے مگر بونے ہوں گے. پھر وہ مسلم لیگ میں جائیں گے یا پیپل پارٹی میں. میں کیوں جماعت اسلامی کے اس مینیفیسٹو کے خلاف, کیونکہ کیا ہوا ہے, پروٹیسٹ ہی ہونا فلسطین کے لیے, بل پاس ہونا چاہیے تھا, فورس شو کرنی چاہیے تھی. بٹ یہ جو ہے نا, یہ ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی کی ایول یہ ریئلائز نہیں کر رہے ہم لوگ. یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے. اگر سراج الحق صاحب کو ریلی کرنی تھی, جماعت اسلامی تھی جمعیت کے نمبر سے, تو سیکنڈ میں بائیک آؤٹ ہوتے تھے. بائیک آؤٹ ایسے کمپنیز, کراچی سٹاک ایکسچینج کو ہم نے صرف 5 پوائنٹ ڈراپ کرنا ہے انشاءاللہ ابھی انہی کچھ مہینوں میں. کون سی کمپنی کو بزنس دینا پاکستانی ہے, کون سی کو نہیں دینا جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے اور پاکستانی حکومت کو پیسوں کا پریشر نہیں ڈال رہے کہ ہم تمہیں اربوں روپیہ دیتے ہیں خالی میزائلوں کا رخ کر اسرائیل کی طرف. یہ مارکیٹ کر سکتی ہے. کمپنی کے سی ای او پیسوں میں بات کرتے ہیں. جب مکہ اور مدینہ کی کولڈ وار چل رہی تھی نا, آپ کو پتا ہے نبی السلام نے کتنے غزوات میں شرکت کی ہے؟ بتائیں. پاکستانی مسلمان, یہ جمعیت کا ہے. یہ جو مدینے کے جس سوال کا بیٹا جواب نہیں آتا نا, اس کا بیسٹ جواب یہ ہے کہ سر مجھے نہیں آتا. یہ ڈر نکالیں. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیوں میں آپ کو پوچھ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اوپر پریشر پوائنٹس کریٹ کرنے شروع کر دیے تھے. اس لیول کے پریشر پوائنٹس تھے کہ ایک ٹریک پتا تھا کہ مکنز موو کیسے ہوتے ہیں, فائنینشیل کاروان کیسے جاتے ہیں, ریگولر کاروان کیسے جاتے ہیں, ٹریڈنگ کیسے ہو رہی ہے, سارا انالیسس آ رہا تھا. اور سب سے پہلے فائنینشیل کاروان کو, جتنے بھی کاروانس ہیں نا, سارے قافلے, ان سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سریے بھیج کے لٹرلی فریکچر کر رہے تھے, نسیں کاٹ رہے تھے ان کی. پریشر کریٹ ہو رہا تھا. ذرا ایک کاروان سے مکہ تو نہیں چلتا نا, مگر ان کو ڈر بیٹھ رہا تھا کہ یہ والا راستہ. آپ کو پتا غزوہ بدر میں ابو سفیان نے ڈی ٹور کیا تھا, جانا کہیں اور تھا, پتا تھا کہ یہاں پہ حملہ ہو سکتا ہے, ڈی ٹور کیا, اور دونوں قافلوں میں سے ایک قافلہ آئسولیٹ کر کے مسلمانوں نے کیپچر کرنا تھا. غزوہ بدر اصل میں ان کی نس کاٹنے کے پیچھے 313 بندے گئے ہوئے تھے. 313 بندے فوج میں نہیں تھے, لڑائی کرنے نہیں گئے ہوئے تھے. یہ کسی للکتے ہوئے سکتے ہوئے مسلمان نے کتاب لکھی اور ہمیں دی, اور ہم بھی پڑھے کہ ہم صرف 313 تھے. 4 تلواریں تھیں, 9 نیزے تھے, 3 گھوڑے تھے, 4 اونٹ تھے, باقی سب پیدل تھے. تو ظاہر ہے
جو جس کام کے لیے گئے تھے اس کے لیے کافی تھا. یہ سیکورٹی فورس جا رہی تھی, آرمی تھوڑی جا رہی تھی. یہ تو اللہ نے کہا کہ تم چاہتے تو فلاں قافلے کو تھے, ہم نے فلاں قافلے تک تمہیں لڑوایا. واللہ خیر الماکرین. اسٹیٹس کو پچھلی نسل نے ہمیں ورثے میں دیا ہے. اوکے, ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اسٹیٹس کو اصل میں کیا ہے. اسٹیٹس کو مسلمان ڈیفائن کرتے ہیں, فالو نہیں کرتے. مسلمان اسٹیٹس کو اگر فالو کرے گا بھی, فار ایگزامپل, تو فرسٹ انسٹنس پہ ریجیکٹ کر دے گا نا. مسلمان کی سائیکالوجی کے اندر اسٹیٹس کو کی ریجیکشن ہماری انیٹ سائیکالوجی میں, ہمارا مینیفیسٹو اللہ اور اس کے رسول کا. تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ سب کے ذہنوں میں پتہ ہونا چاہیے, آپ لوگوں کو کلیئر ہونی چاہیے. ہم یہ سیمینار کر رہے ہیں, اتنے میں نواز شریف ادھر سے آتے ہیں. نواز شریف آتے ہیں, یہاں پہ آگے بیٹھتے ہیں. آپ کے ذہنوں پہ کیا گزرے گی؟ سوچیں, میرے ذہن میں وہی گزرے گی. نواز شریف انسانی جسم اپنا لے کے ادھر بیٹھیں گے, مگر میں نے ایک عجیب جنوں والی ایک اورا اس کے اپنے ذہن میں کریٹ کر لی. انسان میں نے بنایا ہے جن, اصل میں جن نہیں. اس کو پتا ہے کہ وہ جن کدھر ہے, مجھے پتا نہیں ہے وہ جن کدھر ہے. وہ اس جن کا استعمال کرے گا. ہر پولیٹیشین ایسی کرتا ہے کہ میری پاور میرے سے 2-2 فٹ باہر ریڈیشن نکالتی ہے, جو مجھے دیکھے گا اس کے کرزما اور اس کے ڈر میں بیٹھ جائے. میں اس میں سارے آپ لوگ اسمائل کر رہے ہوں گے. نواز شریف صاحب یہی عمران خان کے ساتھ ہوگا, یہی زرداری کے ساتھ ہوگا, یہی چیف آف آرمی اسٹاف آئے کے ساتھ ہوگا. وی کریٹ دیٹ aura ourselves. اوکے, اور سمجھیں, ہم نے خود یہ بنایا ہوا ہے اسٹیٹس کو. اصل میں کوئی اسٹیٹس کو, اصل میں ہر انسان اپنے کردار اور علم کی بنا کے اوپر اللہ کے ہاں ٹیسٹ ہوا ہے. وہ ہے اصلی اسٹیٹس کہ تو کتنا طالب العلم فریدۃ علی کل مسلم ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے کام تیرے ذمہ لگایا تھا وہ کیا اسٹیٹس کو اوپر. اس کے اوپر عمل صالح آئے یا ڈرپوک ہو گیا نہیں آئے, اسٹیٹس کو بن رہا ہے. سو اٹ از اے ویری سمپل تھنگ. اگر میں اتنے باآواز نواز شریف یہ تو زرداری وہ, اور نواز شریف سامنے آ کے بیٹھے اور آپ دیکھیں میرے اسمائل بڑھ جائے اور سیر کر کے لگا ہوں, تو آپ کے سامنے اس کا اسٹیٹس کو بنے نہ بنے, اسلام کا اسٹیٹس کو, مسلمان کا اسٹیٹس کو میں نے خود زیرو کر دیا. اب میں مسلمان ہونے کے ناطے بدتمیزی نہیں کروں گا کیونکہ اسلام نے نہیں اجازت دی, مگر سیدھی بات کروں گا کہ سر یہ کیا کیا آپ نے قوم کے ساتھ. آپ اوباما کے سامنے ایسے ہی بیٹھے جیسے میں ابھی زبیر کے ساتھ بیٹھا ہوں, اور آپ نے لکھی ہوئی پرچی سے بتایا میری بیگم نے آپ کے لیے کالے چنے بنائے ہیں. اس نے 18 اپاچی بھیجے ہوئے ہیں ایک دن پہلے 18 اپاچی اسرائیل کو دیا کہ فلسطینی مار, اور تیری بیگم نے کالے چنے گفٹ کیے اس بات کو, اس کو خود بنا کے ہاتھ سے. کیوں؟ جیسے آپ کے سامنے نواز شریف کا جن ہے, اس کے سامنے اوباما کا جن. اور اوباما ایک عام آدمی پتہ کیا سوچ رہا تھا کہ یار میری شکل اور میری قد کا اور میری شکل کلر کا بندہ تیرے ساتھ لاہور میں ملتا تو نے کہا تھا چاہے باتھ روم صاف کر میرا. سمجھ رہے, اس کو پتا ہے وہ سلیوری سے نکلا ہوا گوروں کے وائٹ سپریمیسسٹ سے لڑتا ہوا صدر بنا ہوا, اس کو سب پتا ہے کہ تیرے جن کدھر ہے بیٹا. تو اصل میں مجھ میں عزت نہیں کر رہا, تو جو کہاں پر ہے نا, تیری بیگم نے میرے لیے کالے چنے نہیں بنائے, تیری بیگم نے اپنے رب کے لیے کالے چنے بنائے ہوئے, وہ میں نہیں ہوں, وہ اس کرسی پہ ہے. تیری بیگم نے عبادت کی ہے, وہ عبادت ہوتی ہے. This is a problem. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اصل میں جو اسٹیٹس کو ہوتا ہے, اور آپ کو میں پھر بتا دوں, یہ کیمسٹری بتا رہا ہوں لفظ لیے بغیر تاکہ آپ کے دماغ کے سیل نہ فرائی ہو جائیں, کہ جو کانفیڈنٹ بندہ ہوتا ہے نا, کانفیڈنٹ عورت ہوتی ہے, کانفیڈنٹ بندہ, کانفیڈنٹ عورت, وہ اصل میں اسٹیٹس کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے.
آپ کو اسلام پہ جس دن کانفیڈنس آ گیا، آپ کے بنائے ہوئے، آپ کے پہنے ہوئے کپڑے لوگوں نے پہننے شروع کر دینے، آپ کے ہیئر اسٹائل لڑکیوں نے اور لڑکوں نے کاپی شروع کر دینا ہے، آپ کی چال چلن اسی طریقے سے بچے چل رہے ہیں، کیونکہ آپ کو کانفیڈنس آ گیا. اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں یقین. اتنی سمپل سی کہانی ہے اور ہمیں راکٹ سائنس بنا دی. آپ all of you boys are following some confident man subconsciously, and all of you girls are trying to look like some confident girl consciously. یہ بیماری ہے جو کہ امی اور ابو نکالتے ہوتے ہیں. کیوں مجھے کیوں فالو کر رہا ہے؟ مجھے چیلنج کر. 12 سال کی بیٹی should challenge the mother. Ask the right questions. کہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ وہ پروو نہ کر سکیں. اپنا بٹ خود توڑنا پڑتا ہے اپنے بچوں کے سامنے. مشکل کام نہیں ہے. میرے 4 ہیں، ایک ایک کر کے بٹ توڑا ہے کہ کہیں میرا بچہ کہیں میری کاپی نہ بن رہا ہو. چیلنج کر مجھے، میری فلاز نکال تاکہ تمہیں سے بہتر بن سکے. ہمیں کیا ڈر لگتا ہے؟ ہمارے ماں باپ کو لگتا تھا کہ اگر میری فلاز کو سمجھ آ گئی میری تابعداری سے نکل جائے گا. کون سے نبی ہم نے صرف محمد کا تابعدار بنانا ہے، اپنا تابعدار نہیں بنانا. وہ پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی قسم، ثم اللہ کی قسم، وہ میری تابعداری میں اگر میں نے اپنا بوٹ نہ توڑا، وہ محمد کی تابعداری چھوڑ دیتا ہے. اس لیے میں اپنے اور آپ اپنے اپنے خاندان کے بزرگوں کی کاپیاں بن رہے ہیں، کوئی محمد نہیں بن رہا. اپنا بوٹ خود توڑنا پڑتا ہے، ورنہ آپ اپنا فین کلب بنا رہے ہیں، بچے نہیں. آپ خود طاغوت ہیں، آپ طاغوت ہیں. آپ نے نبوت کے دعوے کر دیے اپنے بچوں کے آگے سب کانشیسلی. لیکن سر اگر یہ بچے یہ اسٹیٹس کو جو والدین کے ساتھ ان کا بنا ہوا ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے اسلام کی روشنی میں ان کے اوپر جہنم کا ڈر لگ جاتے ہیں، تو آپ اس کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، مسلمان جب تک اپنے باپ کو فتح نہیں کرتا نا، آپ سے نواز شریف اور یہ آرمی اور سیول نہیں فتح ہونی، یہ بیوروکریسی نہیں. اپنے باپ کو فتح کرے. سقراط اور پلیٹو اور ہیوم اور ڈیکارٹے فتح ہوں گے آپ سے. اپنے باپ کو فتح کرنے کا مطلب پتہ ہے نا؟ You get the source of the philosophy of your father and you see the flaws in that and you correct him. اپنی والداؤں کو آپ سے اپنی ماں نہیں فتح ہو رہی، آپ خدا کا واسطہ میری بیٹیوں کا ذمہ نہ لے لینا. بتانا پڑے گا ہماری نسل مومنین کی نہیں گزری. تو کیا کام ہے ہمارا؟ جو الٹا چکا تھا پہلے تو اس کو روکیں گے کہ نہیں اب گھومے گا نہیں. میں اب جا کے کانسرٹ پہ ڈانس نہیں کرنے والا جس کو ہم شادی بولتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ خاندان میں ناک کٹے گی. کٹنے نے کوئی بات نہیں، ناک یہاں پہ کٹ جائے، ورنہ فرشتہ ناک سمیت والا کچھ کاٹ دے گا، بلکہ ناک نہیں کاٹے گا، کہ ہاں یہ بہت عزیز ہے، یہ رکھ اپنے پاس، باقی سارے پرزے تیرے الگ کر دیے، یہ پورا رہنے دیے. یہ پاکستانی خواتین کی دوزخ میں ناکیں محفوظ ہیں، میں بتا دوں آپ، کیونکہ جس بیس پہ آپ نے ناک بچائی ہوئی نا اپنی، وہ دوزخ میں کٹ نہیں سکتی. سب چل رہی ہے نا، تو خیر ہے. سوچیں ذرا. اور دوسری بات، سارے کے سارے 2 نمبری ہم لوگ کر رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ بھی، آدمیوں کے ساتھ بھی، بڑوں کے، اور دوزخ میں ساری آپ پہنچی ہوئی ہیں. سوچیں ذرا. عورت کارڈ نہیں چلتا ادھر بیٹا، اسلام کارڈ چلتا ہے. جی اچھا سر، ہم تعلیمی ادارے میں موجود ہوں اور اس تمام معاشرے کے بگاڑ میں تعلیمی ادارے کا کوئی کردار نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. تو میں اس میں جو میرا سوال وہ یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں انہوں نے اس تمام بگاڑ میں کیا کردار ادا کیا اور ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ بیٹا آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، یہ کوئی ڈیسیژن میکرز ہونا تو میں آپ کو بتاتا، آپ سب کو ویسے پتا ہونا چاہیے. جنرل بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ کل آپ لوگوں نے ہی آنا ہے، ایجوکیشن منسٹری آپ لوگوں کے پاس ہی آنی ہے، HEC آپ لوگوں کے پاس آنا ہے. اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے اس کے پیچھے جو فلسفی ہے وہ ہیومن آرگینک گروتھ کو ایڈریس نہیں کرتی. وہ ہیومن بینگ کی برین گروتھ کے اوپر ڈیزائن نہیں ہوئی، وہ انڈسٹری کی گروتھ کے اوپر ڈیزائن ہوئی. اس لیے وہ کبھی بھی آپ لوگوں کو ڈیولپ نہیں کرے. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آپ کو ہارمنی پرنسپل کے اوپر ایک سسٹم کے تابعداری سکھاتی ہے.
جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں کمرے میں مرغیوں کی طرح پولٹری فارم ہے نا یہ سر, بیچ وائز, جو 2010 میں پیدا ہوئی تھی لڑکیاں ادھر آ جائیں, جس کو آپ کلاس بولتے ہیں, 11 والی ادھر چلی جائے, 12 والی ادھر آ جائیں, سینئر جونیئر, کیا کامنلٹی آپ کی کلاس والوں میں اس سال پیدا ہوئی تھی. یہ کوئی بات ہے؟ مرغیاں آپ فارمنگ کو کریں, آپ ایج والی بیچنگ ہوئی بھی آپ, اور اس کے بعد ٹیچر آگے کھڑے ہو جاؤ, ٹیچر نے کہا بیٹھ جاؤ, قومی ترانہ چلے گا, اس کے بعد لیکچر شروع ہوگا, اور کتاب کس نے لکھی ہے نہیں پتا, کیوں لکھی ہے نہیں پتا, کیا لکھا ہے اس کا پرچہ ہوگا, پورا کر دیا. تو سوچیں ذرا, واقعی میں پولٹری فارم پنجاب کے اس اتنے ریجیمنٹڈ نہیں ہیں, مرغیوں کو بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں وہاں پہ سوچنے کے. مرغی بھی اپنے مرضی سے دانا ادھر ادھر سے چگ لیتی ہے, آپ لوگ تو اپنی مرضی سے کیفے بھی نہیں جا سکتے, دانا ہی چگتے نا ادھر جا کے. You guys are not in an educational system. You guys are in an industrial system. This is a preparation for some industry. چھوڑے, اب میں نے کہا تفصیل میں بھی نہیں جا. تو سب سے پہلے اس سسٹم کے پیچھے کیوں کو ایڈریس کر لے, تو کیسے آپ کو پتہ چل جائے گا نکلنا کیسے. اب تو خیر آپ آخری دور میں چل رہے ہیں اپنی اس سسٹم کے. یہ ہے کس کس کی, اس فلاسفی آف دس ایجوکیشن سسٹم کی. اس لیے لسٹ بڑی ہے. آپ لوگوں کو بس اتنی سی بات بتا دوں, آپ کی اسٹوڈنٹ شپ اسلام میں ختم نہیں ہو سکتی. اسلام میں مرتے دم تک آپ طالب علم ہیں, اور وہ آپ کا اللہ کی قسم امتحان ہوگا. مسئلہ ہے کہ دنیا میں پرچے کمروں میں ہوتے ہیں, اسلام کے پرچے میدانوں میں ہوتے ہیں, ڈومیسٹک گھروں میں ہوتے ہیں, ماں باپ کے بیچ میں ہوتا ہے, دوستوں کے بیچ میں ہوتا ہے, کیونکہ اسلام ہر وقت آپ کا پرچہ لے رہا ہے, ہر سیکنڈ. اکیلے میں بھی اسلام آپ کا پرچہ لے لیتا ہے اوپن بک, مگر اللہ کی قسم ہر وقت پرچہ ہو رہا ہے. حسین علیہ السلام نے کہا وہ مومن مومن ہی نہیں ہے جو تنہائی میں مومن نہیں ہے. پبلک میں تو میں اور آپ ہزار ایک دوسرے کے سامنے چھپا لیتے ہیں اپنے آپ, آپ اپنے تنہائی میں اگر آپ مومن نہیں ہے تو آپ پرچے میں فیل. اتنا پردہ ہے اسلام میں, اتنا پردہ ہے, اپنے آپ سے بھی پردہ ہے کہ آپ اگر تنہائی میں مومن نہیں ہے تو لوگوں کے سامنے ایکٹنگ نہ کرو کہ تم ابو بکر ہو یا عمر کی سیرہ پہ چل رہے ہو, یا تمہیں حسین سے بہت پیار ہے. جس وقت مسلمانوں نے کیا تھا پوری دنیا مسلمانوں کی طرف اٹریکٹ ہو گئی. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, سینس آف جسٹس, لبرٹی, فریڈم, ایمپتھی. اور اس کی پرفیکشن کون ہے؟ اس کی پرفیکشن میرا نبی ہے, اللہم صلی علی محمد. اس کے علاوہ اس لیول کے اوپر کوئی پریکٹس کر بھی نہیں سکتا. میرا علی ہے, میرا عمر ہے, کر کے دکھا دیا انہوں نے. یہ ہمت ہم سے ہو نہیں رہی. کیوں؟ سینس آف جسٹس میں سب سے پہلے سر سارا کا سارا کوٹا تو میرا فیملی کوٹا ہے, تو فیملی کوٹے کے اوپر تو قربانی دینی پڑے گی. جی, وہ قربانی کس کے پیچھے کیا ہے؟ ڈر. وہ ڈر سے میں نے آپ کا سیشن سٹارٹ کیا کہ ڈرپوک بندہ انصاف پہ آ نہیں سکتا, کبھی بھی نہیں آ سکتا. مانگتا ہے جب اس کے اوپر کوئی ڈنڈا مار جاتا ہے, مگر جب آتی ہے انصاف کر بھی پھر وہ کہتے نہیں, پھر جو کچھ ہے وہ بھی چلا جائے گا سر. تو ڈرپوک بندوں کا دین ہے ہی نہیں اسلام. نہ جسٹس, نہ لبرٹی, نہ پرسنل فریڈم, نہ ایمپتھی. ایمپتھی میں تو دینا پڑتا ہے, وہ تو ہے ہی قربانی کرنا. تو کہیں عقل کرو, عقل کا بائیکاٹ نہ کرو. پہلے یہ وہی بات ہوگی کہ جس بندوق سے میں نے اس وقت آئی ڈی ایف کے فوجی کو مارنا ہے, وہ بندوق واپس دیتے ہوئے تو یہودی نے بنائی ہوئی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی. بائیکاٹ فائنینشیل ہوتا ہے, پولیٹیکل انسٹرومنٹ کوئی بھی آپ کے پاس ہے, اس کا بائیکاٹ کیسے کریں گے؟ میں ان سے تو چھین کے ہمیں موبائل پہ ہمیں واٹس ایپ کرنے چاہیے, اور فیس بک پہ, اور جہاں پہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دس از کالڈ بوٹی, تو اسپوائل وار ہے. ان چیزوں کا بائیکاٹ کر کے کیا خانقاہوں میں جا کے دعائیں کرنی ہم نے؟ ان سے بات یہ کہا کریں اس بندوق کا بھی بائیکاٹ کر دو جس سے میں نے آئی ڈی ایف میں گولی چلانی, وہ بھی کسی یہودی نے بنائی ہوگی کسی کمپنی سے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ. پالیٹکس ایک اور, وہی میں نے آپ سے کہا اس وقت فائنینشیل نس کاٹنی ہے ان کی. کوک پی کے ان کو فائنینشیل فائدہ ہو رہا ہے, فیس بک سے ان کو فائنینشیل نقصان ہو سکتا ہے. کیوں؟ میں کوک کا بائیکاٹ فیس بک سے کروا سکتا ہوں.
بائی دا وے اسرائیل کی کمپنی کتنی ہے پاکستان میں؟ پاکستان کا جی ڈی پی کیا ہے جو اسرائیل سے ہے؟ اسرائیل کے بزنس کو زیادہ یہودیوں کے بزنس کو. اسرائیل تو ایک کینسر کا نام ہے. یہودی خود بھی مانتے ہیں کہ اسرائیل ایک کینسر ہے. It is the country like creature called Israel جس کا ہم نے جو ہے نا ہر طریقے سے ہر اینگل سے نقصان پہنچانے کی اسٹریٹجی بنانی ہے. یو کی ناٹ بی تھنکنگ کہ جی میں نے موبائل لیا ہے تو یہ موبائل جو ہے کہ میرا تو خیر کورین ہے سیمسنگ ہے نا, آپ نے فار ایگزامپل موبائل لیا اس کے تھرو آپ زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تو 2 اور موبائل لیں. ذرا سوچیں, آپ کو میتھس نہیں سمجھ آ, ان لوگوں کو میتھس نہیں پتا کہ کس چیز کا امپیکٹ کتنا ہوتا ہے. کوک پی کے میں نے کیا کرنا ہے؟ کوک پی کے مجھے انرجی آئے گی اور میں چیٹنگ کروں گا. سوچیں سے تو میں پاکستان کے مسلمان کمپنیز کا بائیکاٹ کرواتا ہوں. ہم نے یہ جو خاموش پیسے بنا رہے ہیں نا, یہ ایک حجاب کی لڑکی کا یہاں میں بیٹھی تھی پیچھے سے یہودی نے کیل سے حجاب زمین میں ٹھوک دیا کہ کھڑی ہوگی تو دوپٹہ اتر جائے گا. وہ کھڑی ہوئی اور بس کیا لگے, اور میرا نبی پورے مدینہ کو لے کے, پورے مدینہ کا, بدر کی طرح نہیں, دس واز اے وار, ایوری مین ان مدینہ وینٹ ٹو بنو قینقاع اور کہا نکلو سارے, ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وائڈ وار ہے, اس میں ہم نے فصلیں تک جلا دی میرے نبی نے. ان کا ایک بائیکاٹ دیکھیں فائنینشل کاٹ, ان کو 10 بھی جلا دو, فصلیں بھی جلا دو. یہودی خود آ گیا, آپ کے دین میں فصلیں جلانا منع ہے, آپ کے اپنے دین میں منع ہے, کیوں جلا رہے فصلیں؟ یہودی خود آگے باہر. تو عمر خطاب نے ایسے پکڑا اس کو کہ ہاں اسی لیے جلائی ہیں کیونکہ میرے دین میں یہ سب سے بڑا منع ہے جو تو نے کیا تھا میری بچی کے ساتھ. فصلیں چلی ہیں, تجھے بڑی آگ لگی ہے, میری بچی کا عذاب اٹھا, اس وقت بھی آگ لگی تھی. فصلوں کے پردے تجھے چاہیے. مجھے مسئلہ ہے, ہم بیٹھے یہاں پہ بلینئر بن رہے ہیں کمپنی والے, ان کے پیسے چاہیے اور ہمیں مجھے بچیاں بچانی. تو یہ بائیکاٹ صحیح اصلی بیمار کا کریں. میکڈونلڈ نے کہا ہے میں پوری طریقے سے انوالو ہوں اسرائیل کے ساتھ, فری کھانا کھلاؤں گا, تم پہ بوجھ نہیں آنے دوں گا میرے جوانوں, اپنے یہودی سولجرز کو کہا ہے تم پہ بوجھ نہ آ جائے, کھل کے لو, یہ لو, میں تمہاری توانائی کے لیے تمہیں برگر کھلاتا ہوں. سیز فائر ختم, گولیاں چلنا شروع ہو گئی آج, اور سمجھ لیں گے جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے, پھر بھی میں یہی لیکچر دوں گا آپ کو, جب تک اسرائیل ہے تب تک یہ پاسبلٹی ہے. اور اچھی بات ہے اللہ آپ کو مجھے ٹرین کر رہے ہیں کہ ابھی بھی نہ تو اس جھٹکے میں بھی نہ تمہیں ایمان آیا تو پھر تو تم مرا رہا پہلے سے. یہ جھٹکا ہے ہمارے, آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی میری بچت ہے, ہم پہ یہ نواز شریف زرداری آئے, بچت ہے ہماری کہ تم کیا کہہ رہے تھے اس وقت, یا اللہ میں ووٹ ڈالا تھا اس کے خلاف, یہ جواب ہے میرا آپ کا. آپ کا کام تھا what was your production, how efficient you, آپ کی پرفارمنس کیا تھی overall over period of life. اسلام کا روز پرچے لے لیتا آپ کے. سو اوریجنل بات ڈیموکریسی کی نہیں آپ نے کی, اس لیے میں ڈیموکریسی کی طرف نہیں جا رہا, مگر ڈیموکریسی پاکستان کے اس انتظام میں جس میں شعور کا انتظام بالکل زیرو ہو, اس میں ڈیموکریسی لے کے آنا خودکشی ہے. مسلمان عورت اور مرد اپنے ایمان کی خودکشی کر لیتا ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے, میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونا ہے, اور زیادہ تر لوگ جو ہلاپے ہیں بے ایمان ہیں. اسلام والے بے ایمان, پاکستان والا بے ایمان نہیں, وہ تو ہے ہی. ایمان کا مطلب ہے اللہ کے اوپر یقین ہی نہیں ان کو. تو وہ جب ووٹ ڈالیں گے سب ایک جیسے, تو وہ اپنی تحفظات کی بنا پہ ووٹ ڈالیں, تو اس میں میرے تو نہیں ہوں گے, میں تو مسلمان ہوں, میرے بچوں کو تو میں نے دین پہ سیدھا کرنا ہے. لوگ کہو بھائی یہ والا دین نہیں چاہیے, بلکہ آپ کو تو جمعیت میں آپ کو تو ریڈیکل اسلامسٹ بولتے ہوں گے آپ تک, حالانکہ آپ نے کیا بات کی. خیر آپ کو تو نہیں بولتے, آپ تو پوری طریقے سے ڈیموکریسی کو سجدہ کر چکے ہوں گے اب تک, عمریں ہوگی, مگر میں تو نہیں سجدہ کر ڈیموکریسی. I am not going to let this امرہم بین شورہم کا مطلب ڈیموکریسی نہیں ہے. اوکے, جس کو بھی کوئی مسائل ہو اس سے پوچھ لیں, تفصیل کریں. امرہم بین شورہم ایک سب سیٹ
اسٹارٹ نہیں کر سکتے اس سے کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں اپنے اپنے ووٹ نکالیں. یہ یہاں سے اسٹارٹ کیا اللہ نے ہم لوگ بین شورہم. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پہلے اللہ کے قانون پھر اللہ کے نبی. اگر پھر بھی تمہیں ایک اولو الامر ان قانون کے اوپر نہ چلتا پایا جائے اور کوئی غلطی کر بیٹھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی قوانین اس اولو الامر نے کہیں غلط تو نہیں کیے یا کنفیوژن آ گئی ہے یا کہ یہ ایسا اصول ہے جو آپ کو نہیں مل رہا ہو سب مجھے, تو پھر امرہم بین شورا. یہ ڈیموکریسی ہے. ہم لوگ ساتھ ہو رہے اللہ کو مانتے کوئی بات نہیں مانتے تو نبی کو مانتے نہیں مانتے بے ایمان ہو کوئی بات نہیں, آؤ امرہم بین شورا. یہ اللہ بتا رہے قرآن میں کہ سارے گھوڑے گدھے آ جاؤ امرہم بین شورا کرنے لگے. کیوں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے. یہ اسی ہے, یہ اللہ نے بتایا. یہ بدبخت جان کے ہمیں اپنے خداؤں کو سجدہ کر کے چھپا رہے ہیں. کسی چھوٹے سے خدا کو سجدہ کرتے ہیں. 1% سے بھی کم مسلمان ہوئے ادھر آپ ڈیموکریسی کے پرچار کر رہے ہو. یہ تو بہت بڑا, یہ اپنے ساتھ اپنے پیر پر کلاڑی مار, اپنے ایمان کے اوپر کلاڑی مار. اور مدرسے کو میں نے نہیں رگڑا, مدرسے کو یزید نے رگڑا تھا. یزید 2.0. اوکے, یہ 12 سال سے اپ گریڈڈ مدرسہ ہے ہمارا. اس نے سیاست نکال دیا اپنے اندر سے, جو طاقت کو ہر طاقت کو سجدہ کرتا ہے, کہتا ہے جیسا بھی حکمران ہو کرنا پڑتا ہے سجدہ کر دے اس کو. نعوذ باللہ. یہ حالات ہے. ان سے بس یہی سوال کیا کرے کہ یہ والی بات ہے تو تم نے حسین علیہ السلام کو ڈسکوالیفائی کر دیا. یزید کلمہ نہیں پڑتا تھا, اس پر سجدہ کر لینا چاہیے تھا ہمیں بھی. سسٹم کو ہم بھی مان لیتے ہیں حسین علیہ السلام کو بیعت کر لینا چاہیے تھی. انہوں نے تو وہ حج بھی نہیں کیا کہ انہوں نے کہا اس کے ہوتے ہو تو حج بھی نہیں میں کر سکتا کیونکہ اس کے سسٹم میں آتا ہے. حج کرنا بیعت ہوتی ہے, جمعہ پڑھنا بیعت ہوتی ہے اپنے امیر کی, تو میں تو نہیں مانتا اس کو. تو یہ دنیا کے سارے علماء کرام مل جائیں نا, سارے سنی شیعہ ملا کے, اور ایک طرف حسین کھڑا ہو, تو بس 2 ہی فرقے یاد رکھیے گا اسلام میں. میں اس فرقے میں ہی ہوں, یہ فرقے بنانے کہ میں حسین ہوں. میرا بچہ حسین نہیں بنے گا. عالم مولوی مفتی سنی شیعہ نہیں بنے گا. کوئی چاپ نہیں میں لے رہا اپنے بچوں پہ. میرے نبی کا بچہ غلط نہیں ہو سکتا, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کسی کو شک ہے تو ہم اس سے پوچھ لے, میں سمجھا بھی دوں گا, زبردستی تھوڑی ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اوکے, سو لکم دینکم ولی دین تک لے آؤں گا میں. فکر نہیں کریں, اسٹارٹ سے کی ہے کہ یہ یزید 2.0 ہے اور میں حسینی ہوں. بس کسی کو شک ہے بحث کر لے, علمی اختلاف ہے کر لیتے ہیں, ایمانی اختلاف ہے وہ بھی کر لیتے ہیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہے. اگر ان کا جو منہج ہے نا اس وقت, جو کہتے ہیں صاحب میاں مودودی صاحب کو پڑھ کے, سید قطب کو پڑھ کے آپ اپنا منہج چینج کر چکے ہیں. میں نے سید قطب کی بنا پہ یا مودودی کی بنا پہ کچھ کیا ہوتا تو میں آپ لوگوں کے سامنے آپ کے گھر میں آ کے نہ کہتا کہ بھائی یہ بہت بڑی غلطی ہے جماعت اسلامی کہ ڈیموکریسی کی بیس کے اوپر آپ اپنے آپ کو دلاسے دے رہے ہیں, اور اس کی بیس کے اوپر وہ جو چھوٹا سا خدا پروڈیوس ہوتا ہے وہ آپ کو ماننا پڑتا ہے. وہ غلط ہے, نفسیات کے خلاف ہے, اسلام کی کامن سینس کے خلاف ہے. مگر میں یہ نہیں کہہ رہا, میں مودودی صاحب کو فالو نہیں کر رہا اس پہ. میں رائٹر, مجھے پتا ہے کون سا رائٹر ہے. میرے اس رائٹر کی کتاب ہے جس میں ان کی رائٹنگز ہیں, اس کو بخاری کہتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں رقم کروائی, میں ان کو فالو کر رہا ہوں. میں حسین علیہ السلام کی سیرہ کو فالو کرتے ہوئے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنے نہج کو حسین سے ثابت کریں. آپ میں سے آج تک کسی کو حسین علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے نہیں سنایا گیا, کوئی تکا نہیں لگا ہوا. خود پڑھنے پڑے آپ کو, اور وہ بھی کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس ملی ہیں آپ کو, تکا نہیں لگا ہوا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے عصمت رکھی ہوئی تھی اپنے نبی کی, اس کے گھرانے کی, ورنہ تو حسین کا نام بھی ڈیلیٹ کر دیتے. جس طرح نبی علیہ السلام کی اپنی بیٹیوں کی تعداد کے اوپر شکوک ڈالے ہوئے نا, اس طرح حضرت علی کی اولاد کو بھی شکوک ڈال دیتے تھے. چھوٹی موٹی گیم نہیں, یزید 2.0 کی بہت بڑی گیم ہے, اپ گریڈڈ سافٹ ویئر ہے سر. سو آپ اسے پوچھ لیں, میرا نہج وہ علی جو آدھی حدیث سناتے ہیں کہ اگر
ایک نکٹا حبشی بھی تم پہ حکمران بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرنا اسلام ہے. یہ آدھی حدیث سنا کے انہوں نے نائب بنایا, کیونکہ یزید تھا نا ایسا, اس کو چاہیے تھی یہ حدیث. پوری حدیث سنا کے آپ لوگوں کو کلیئر کرتا ہوں کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے جائے تب تم اس کی اطاعت کرو. بتائیں ذرا اس وقت کیا ہوا ہے؟ فلسطین کے بچے مارے, آپ کے اندر کی کامن سینس, آپ کے دل کی بات نہیں تھی کہ آپ مسلمان اب تو یاد کر لیتے آپ, میں نے اور آپ نے تھوڑی کرنا یاد. فتوا آنا چاہیے تھا سعودی عرب سے لے کے انڈونیشیا تک. کیا ہوا ہے؟ اپنے اپنے نکٹے حبشیوں کی آدھی اطاعت کرتے رہے. تو اللہ کی قسم یوٹیوب کریں, گورے بول رہے ہیں اللہ کی قسم کہ مسلمان سے نفرت کرتا ہے, ورنہ ایجپشن دروازے کو تو کھول دیتے, مرے ہوئے بچوں سے مرنے سے پہلے اپنے گھر لے آتے. خدا کی قسم غیر مسلم بول رہا ہے کہ شیم آن یو مسلمز, انسانی طرح پہ بچا لیتے اپنے انسانوں کو. اور نکٹے حبشی کی تو بہانے چاہیے تھے نا بیٹا, اصل میں تو اپنا ڈر تھا نا کہ کسی طریقے سے بس اپنے بچوں کو بتا سکیں نا اسلام میں مسلمان ہوں. بس میں نے کہا مفتی صاحب بڑے میجر مفتی, میں نے ان سے کہا کہ سر میں آپ سے فتویٰ نہیں مانگ رہا, میں آپ سے کراچی کے اوپر اپنے مدرسے کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اینڈ ہی سیڈ تمہیں تو اپنا نیز بھی نہیں سمجھ آیا ہوا, تمہیں تو اپنا دین ہی نہیں سمجھ آیا ہوا. اینڈ آئی سیڈ مجھے میرا دین سمجھ آیا ہوا ہے, مجھے آپ کا نہیں سمجھ آیا ہوا تھا. فلسطینیوں نے مجھے آپ کا دین سمجھا دیے. یہ ہے ان کے حالات. اور مسجد کو کیا چاہیے تھا؟ مسجد کو چاہیے تھا بل پاس کروانے کے لیے آ جاتے اکٹھے ہو جاتے, بل پاس کرتے کہ بھیا پاکستانی جو ہیں وہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں ہم آپ کو ڈپلوائے کرائیں گے جہاں جانا ہے. اور جانے کی ضرورت نہیں تھی اللہ کی قسم, خالی بندوق دکھانی ہوتی ہے, بندوق چلانی نہیں ہوتی. What you need to understand is simple truths. اندر کی آوازیں لگائی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں نے. ہمیں یہاں پہ شرمسار نہیں کیا انہوں نے, غیرت تو ہماری ختم ہو چکی ہے نا, ہمیں آخرت میں شرمسار کر گئے, وہاں نہیں بچنے والے ہم. اس لیے کہہ رہا ہوں ابھی بھی وقت ہے, وقت گھنٹوں میں گزر رہا ہے, دنوں مہینوں میں نہیں. ہاں میں سمجھ گیا سوال, یہ آپ کے نمبر کاٹ دے گا, وہ گرانٹ آ جائے گا اور بائیسٹ حملہ کرے گا, بتائے گا نہیں, بس آپ کے ایکسٹرا نمبر کٹے ہوں گے. ڈر ہے نا آپ کو, کیونکہ آپ کو نمبر کٹنے کا ڈر نہیں, یاد رکھیے گا. جیسے کوئی پوچھے نا کہ حماس نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا, غلط کیا, ٹھیک ہے بھائی, یہ تو صفحہ نمبر 96 سے کیوں کتاب شروع کر رہے ہو؟ صفحہ نمبر 1 پر کچھ اور ہوا ہوا, ٹھیک ہے. بالکل اسی طریقے سے سوال ہے نا آپ کا, یہ صفحہ نمبر 27 کا سوال ہے. صفحہ نمبر 1 پر پتا کیا, یہ ڈگری ملنے نہ ملنے کا ڈر کیا ہے. یہ اوریجنل سوال کہ یہ کس نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کی ڈگری کے بعد آپ کا کوئی ایمان درست ہوگا یا عمل درست ہوگا, یا یہ خدا ہے, یہ بت ہے جو اوپر آیا ہوا ہے. تو پھر چاٹیں بھی ڈگریوں کو, پھر تو جوتے پالش کیا کریں ٹیچروں کے, کہتے کہ سر A گریڈ 1 نمبر اور دیتے. ڈگری کی اتنی ضرورت جتنی پاکستان میں اتنی ہارورڈ کے اسٹوڈنٹس کو نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کتنی یونیورسٹیوں کی خاک چھانی ہے میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ, آپ کو میں بتاؤں گا, آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا. مطلب ڈگری کے پیچھے کون سے جسم کا حصہ مانگتے ہیں یونیورسٹی آپ کی, کہ سر یہ نہ ملی تو میں ادھورا رہ گیا. میک شیور آپ کانفیڈنس زون میں آئیں. کانفیڈنس زون کے اندر کوئی اور مسئلہ نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ آپ کی اپنی تکمیل کتنی ہو رہی ہے. آپ کو میں کیسے بتاؤں, پاکستان کی سب سے لوسٹ مینٹل سوشل اور ایمانی کلاس ہوتی تھی, جو سب سے بڑا 2 نمبر چور ہے وہ پولیٹیشین. اس سے بھی بڑا کون؟ وکیل. آپ کو ابھی عمر نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا, یہ ہماری ہائرارکی ہے, ٹھیک ہے, کہ مومنین, غیر مومنین, عام انسان, بس انسان, جانور, پاکستانی سیاستدان, پاکستانی وکیل. سوچے ذرا, تو اصلی چیلنج ادھر نہیں ہے بیٹا, اصلی چیلنج اس سٹرکچر کو اپنے اندر لانا ہے کہ میں نے, آپ کے ساتھ بھی وہ وائرس آئے گا نا آپ کے اوپر بھی, وہ کہاں سے آتا ہے؟ وکیل بھی مسلمانوں کے گھروں سے ہی آتے ہیں نا, جو وکیل بنتے ہیں وہ کچہریوں میں اور اپنے چھوٹے چھوٹے دفتروں میں بیٹھ کے, کھولیوں میں بیٹھ کے وہ 2 نمبری سیکھتے ہیں. کیوں؟
وہ ایک جیسے 2 نمبر اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے بھیا یہ سب جو کر رہے ہیں میں مجبوراً کروں گا. سو یہ چیلنج نہیں ہو رہا آپ سے, جو چھوٹا سا سسٹم ہے جن کو آپ نے 2 سال بعد نام بھی نہیں یاد آنا ان ٹیچرز کا, کیونکہ ایجوکیشن سسٹم ہے. تو آپ سے اصلی یہ کچہری بھی ادھر نہیں آئے, کہاں سے میں گزرا ہوں سپریم ہائی کورٹ سے, ادھر ہی ہائی کورٹ. یہ تو سسٹم آپ کو پھانسی میں لٹکانے کی طاقت رکھتا ہے. ٹیچر آپ کو پھانسی نہیں لٹکا سکتا, نہ آپ کا ہاتھ کاٹ سکتا ہے, نہ جیل میں ڈال سکتا ہے. یہ تو وہ سسٹم ہے. ادھر لوگ ڈر کے پھر ہر 2 نمبر جج وکیل کے اندر تابع آ جاتے ہیں. ایسی خونخوار شخصیت ہے نا وکیل کہ سگی ماں بھی ڈر جاتی ہے کہ میں نے یہ مخلوق کا پروان چڑھا. سفاک کیوں؟ سینس آف جسٹس, لبرٹی, پرسنل فریڈم, ایمپتھی, ان چاروں میں فیل ہو رہا ہو. یہ ہے مسئلہ. یہ میں وکیل کو جان کے پن پوائنٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہے بیماری وہی ہے. کوئی وکیل وکالت میں جا کے کرے گا, کوئی سافٹ ویئر ہاؤس میں جا کے کرے گا, کوئی پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے کرے گا. ایک ہی مخلوق جائے گی, اپنی رنگ دکھا رہی ہے سر ہم سے اسلام نہیں برداشت ہو رہا. اور میں نے کہا بیٹا پھر اسلام نہیں برداشت ہو رہا تو پھر اسلام نہیں برداشت مطلب ہے نا 2 نمبر ہی کہہ رہے تھے کہ ہم سے نہیں, ہمیں مجھے اپنے اوقات دکھانی مجھ سے اسلام برداشت نہیں ہو رہا. آپ کے اسٹینڈرڈ بہت اوپر ہے, میں نے آپ ہی کے گلے سے چوری کرنی ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اور میں نے اس کو یہی کہا ہے, 3-4 ایسے کہ جن کے اوپر پوری طریقے سے پتہ چل گیا, پروف ہو گیا کہ مجھے تو کوئی شوق ہو ہی نہیں رہا, کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہوا پاکستان میں کہ 20s میں انسان 2 نمبر ہو گیا. پچھلی نسلیں 20s میں 2 نمبر نہیں ہوتی تھی, 40s میں جا کے پکے بابو جیل بن جاتے تھے. مجبوریاں آپ کے اوپر, نہ شادیاں ہیں, نہ بچے ہیں, نہ کوئی اسٹیٹس کو ہے. آپ کو کون سی پریشر میں 2 نمبر آ رہی ہے؟ Where are you suffering from? Vulnerable survival mode. دیکھیں بچی کا نام کیا تھا, مریم. 20 سال کی اور لفظ کے بولا سروائیول موڈ. سر 20 سال کی لڑکی یہ لفظ بول ہی نہیں سکتی, سروائیول موڈ. یہ 60 سال کی آنٹی بول سکتی ہے سر سروائیول موڈ میں. کیوں, کیا ہوا؟ ہیپاٹائٹس سی. آپ کو کون سروائیول موڈ پہ ہے؟ یہ ہے وہ ڈر, جن, جس کو میں نے آج کے سیشن میں سٹارٹ کیا. وہ جن پہچانے, وہ انہوں نے خود بنائے ہیں جن, ہم سب بناتے ہیں دوسرے کے اوپر سے. اوکے ایوری کلیئر؟ اس سارے کا لبیلہ بھی ہے کہ ہمیں اسلام کی صحیح روح کا پتہ نہیں ہے. ہمیں اس کو کیسے سیکھنا چاہیے, اس کے لیے اسٹریٹجی کیا ہے اور پاتھ کیا ہے. کتاب بیٹا یاد رکھیے گا, ایک کتاب بس, راکٹ سائنس نہیں بتاؤں گا. اگر آپ کو سیرت النبی نہیں آتی, میری توقعات آپ سے 0 ہے. 0 ہے آپ سے میری توقعات. اگر آپ نے سیرہ تفصیل سے نہیں پڑھی, آپ میری دشمن ہیں. حالات یہ ہو چکے, آپ میری بیٹیوں کی دشمن ہے. اس لیے آپ نے اگر سیرہ نہیں پڑھی پوری طریقے سے, آپ میرے پرسنل دشمن ہیں. آسان کر دیا, کیونکہ میری اور آپ کی ڈکشنری بدل چکی ہے. آپ کا سیاہ کچھ اور سیاہ ہے, میرا سفید کچھ اور سفید, آپ کا سفید کچھ اور سفید. میرے آپ کے سیاہ سفید ہی ایک جیسے نہیں. جو سیرہ نہیں پڑھا, اور پوری طریقے سے انسائکلوپیڈیا ہونا چاہیے آپ کی ایج میں سیرہ کا. آپ کو تو ڈیٹس اور دن پتہ ہونا چاہیے. اس وقت میرا نبی اس ڈیٹ کے اوپر کہاں پہ موجود تھے, کیا ہو رہا تھا, کن حالات میں کیا فیصلہ کیا جا رہا تھا. جس کو سیرہ نہیں سمجھ آئی وہ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ رول یاد رکھیے گا. وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کو قرآن سمجھ آیا, اس کو سیرہ نہیں پتا. میں آپ کو 2-3 بیسک ٹیکسٹ بتاؤں گا, بڑے سے بڑا مولوی عالم اٹھا دینا, وہ قرآن پاک کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہوگا. فار ایگزامپل, اگر وہ سیرہ سے نہیں ٹیسٹ ہو رہا تو وہ غلط بتا رہا ہے قرآن. تو سب سے پہلا تو اپنے نبی کو پہچان لیں. جس کو اپنا نبی نہیں پہچان آیا, اللہ تعالیٰ خود اس کو لعنت میں رکھتے ہیں کہ تجھے اور کیا چاہیے تھا. میرے پاس صرف یہی پروسیس ہے, میں نبیوں کے تھرو کلینس کرتا ہوں اپنی امتوں کو. آپ ہو نبی نہیں پہچان, نبی سے دور. یہ میں کوئی تصوف کی صوفیزم کی بات نہیں کر رہا ہوں, کامن سینس کی بات کر رہا ہوں. ہسپتال کھولا ہوا ہے, ہوا میں وائرس اور ہر چیز پھیلی ہوئی ہے, ہسپتال جا ہی نہیں رہے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں
اسلام کا اثر نہیں ہو رہا. ہسپتال کے اندر ہے اسلام, وہ ہسپتال ہے میرا نبی کے, صاف کر دے گا آپ کو. کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں. اف یو آر ناٹ ٹوٹلی اویئر آف یور اون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, یو آر ٹیکنیکلی مائی بگیسٹ اینمی, بیکاز مارک, میتھیو, جان, سمینتھا, جینیفر کسی بھی توقعات کے اوپر پوری نہیں اتریں گی. میں نے رکھی نہیں ہوں گی ان سے. آپ نے حجاب کیے میں نام سلمہ, سمینہ, عائشہ, فاطمہ رکھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں میری کمیونٹی کی بہن بیٹی ہے, میں اپنی بیٹیاں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں, اپنی توقعات آپ کے حوالے کرتا ہوں. پتہ چلتا ہے جینیفر آپ سے بہتر تھی, نہ اس نے جھوٹ بولا. آج کی جینیفر جھوٹ نہیں بول رہی, آج کی جینیفر خیانت نہیں کر رہی. جا کے دیکھیں ویسٹ میں. آج کی سمینتھا کسی بھی قسم کی ملیشیسنس کے اندر نہیں ہے. وہ سسٹم ایسے بن گئے ہیں یا ان کی اپنی انجیل سے انہوں نے لیا ہے, ڈزنٹ میٹر. وہ محمد سے نہیں لے رہے. آپ کے پاس محمد تھے, آپ کے پاس محمد. دس از واٹس گوئنگ آن. آپ کے علاوہ میرے پاس امید کوئی نہیں ہے بیٹا. 5-10 سال پہلے کی داستان سنا رہا ہوں, پچھلی نسل کی نہیں, آپ کے لاسٹ بیچز کی جو گزرے ہیں. کیوں, کیا مسئلہ تھا؟ میرے سیاہ سفید کچھ اور, اس کے سیاہ سفید کچھ اور, بس یہ مسئلہ ہے. That is it. That's the solution. جو گیج ہے نا, گیج, مسلمان کو ناپنے کی گیج, وہ قرآن نہیں, یاد رکھیے گا. مسلمان کو ناپنے کی گیج محمد ہے. یہ گیج نہیں آپ کو پتا, تو کیسے پتا کہ کتنے پرسنٹ کیا اوپر نیچے ہو رہا ہے؟ قرآن نہیں سمجھ آ سکتا اگر محمد سمجھ نہیں آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس یہ ہے ایک کتاب, بس. نفسیات بھی آپ کی ٹرین کر دے گی, وہ کیمسٹری بھی ٹیون کر دے گی. آئی سوئر باقی کے انتظامات بھی آپ کے اندر آ جائیں گے, کیونکہ کانفیڈنس صرف اور صرف اپنے اندر آپ خود پیدا کر سکتے ہیں. دوسری کیا پارٹ تھا آپ کے سوال کا؟ سر ہم سائیکل کو کیسے بریک کریں؟ ہاں, سائیکل کو بریک تو پھر یاد رکھیے گا, جس ٹائم آپ محمدی ہو گئے تو وہ سائیکل الٹی کی طرح باہر آئے گی آپ کو, جو پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی. میں اللہ کی قسم ان بندوں کو جاتا ہوں, آپ کی ایج سے چھوٹے ہیں, جو اکیلے میں بیڈ روم میں بھی الٹی کر دیتے ہیں, اپنے ابا کے ساتھ اما کے ساتھ ڈائلاگ کر کے آتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی رسم نبھانی پڑ جاتی ہے. اللہ کی قسم, میری کیونکہ میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں, الٹیاں کر رہے ہوتے ہیں بے ساختہ, ایکٹنگ نہیں کر رہے ہوتے, اور لڑکیاں اسپیشلی, کہ میں کیسے برداشت کروں. ایک وقت میں یا محمد ہو سکتی ہوں, یا میں ابو بکر ہو سکتا ہوں, یا ابو جہل, دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتا. سو کیا ہوگا, الٹیاں کرواتا ہوں میں ان سے. تیرے سگے تجھ سے بات چلے, تجھ سے اپنا گھر نہیں ٹھیک ہو رہا, میرا کرے گا آگے. سو وقت لگے گا, مگر یاد رکھیے اسرٹیونیس نہیں چھوڑنی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو بات سیدھی کرے گا, اگر کسی اور سے ڈرتا ہے تو ہر بندے کے لیے اس کی طرح کی ٹیڑھی بات کرنی پڑے کہ یہ خوش ہو جائے. تو ماں باپ کو خوش کرنا مقصد نہیں ہے. اوکے, سو یو ہیو ٹو اسٹرکچر یور سیلف اراؤنڈ اٹ. ایک گھر سے حسین نکل آیا نا, کام ہو جائے گا. ہمیں ایک نہیں مل رہا, ایک دم 111 ہو جائیں گے ہم. ایک آپ میں سے کوئی نکلا, سب اس کی کاپی بن جاتی. اللہ نے فطرت ہی ایسی بنائی ہوئی. سمجھیے بات. Your job is to raise Hussein. I know we didn't do that. اگر پہلے ہوتے تو اب بھی کام نہیں تھا آپ کا, مگر آپ کو اتنے خطرے نہ ہوتے, اتنی مشکل نہ ہوتی. بٹ ناؤ آپ کے بچوں کے اوپر ذمہ نہ میری ہے نہ ان کی ہے, وہ تو آپ نے خود بنانا. اوکے, یاد رکھیے گا, بہادری سکھائی جاتی ہے, پڑھائی نہیں جاتی. یہ لڑکوں کو پتا ہے. ہمیں ڈبکیاں ملی ہیں, ہمیں ڈنڈے پڑے ہیں, اللہ کی قسم تھپڑ پڑے ہیں, مکے پڑے ہیں, کئی کئی جگہوں پہ خون. زیادہ تر لوگ اپنے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو, اپنی پوری نسل کو صرف اپنے ڈر کو کنفرنٹ نہ کرنے کی وجہ سے بزدل کر رہے ہیں. کنفرنٹ یور فیئرز, فیس دیٹ. آپ تو 2 نمبر پڑھائی کر کے گورے سائیکالوجسٹ بھی اس نتیجے پہ آ گئے کہ اگر آپ کے فیئر فیکٹرز ہیں تو اوائڈ کریں گے تو بڑھ جائے گا, فیس کریں گے تو ختم ہو جائے گا. اوکے, اسلام کی بیسس ہے کہ فیئر کی طرف بڑھ, اسلام کی بیسس ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں کہا ہے کہ یہ ایسے ڈرتے ہیں انسانوں سے جیسے کہ اللہ کا حق ہے ڈرنے کا. آگے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا سورۃ النساء, اشداء کے سیغے سے,
کہ یہ اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں جتنا ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. سوچیں ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ یہ ہر ایک کے اپنے اپنے جنات ہیں. میک شیور یو انڈرسٹینڈ. صحیح کو صحیح کہنا، غلط کو غلط کہنا، چاہے سامنے کوئی بھی بندہ کھڑا، کوئی بھی کھڑا ہو. اوکے، محمد کے امتی ہیں، غلط کو صحیح نہیں بول دیں. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.